چلے جی، آج ہمارا جو اگلا مخرج ہے نا وہ ہے، ہم نے لسان کی قسمیں پڑھ رہے تھے نا، تو ہم نے پڑھا اقصی لسان، پھر ہم نے پڑھا وسط لسان، پھر ہم نے پڑھا حافہ لسان، اور پھر ہم آگئے طرف لسان پہ۔ طرف لسان ہم نے دیکھا لام نون را سے ادا ہو گئے۔ اب ہم آئیں گے زبان کا جو بالکل کنارہ ہے، بالکل نوک ہے، رأس لسان۔ رأس جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس سر کو کہتے ہیں، اب زبان کی جو بالکل نوک ہے اس کو راس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل نوک۔ اب یہاں سے بھی مخارج نکلتے ہیں، 3 مخرج ہیں اور حروف جو ہیں وہ 9 ہیں۔ اب آپ امیجن کریں حروف 9 نکل رہے ہیں، اتنی سی زبان کی نوک سے حروف 9 ادا ہوتے ہیں ان 3 مخارج سے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں جی۔ مخرج نمبر 1 ہے ہمارا زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، ٹھیک ہے۔ زبان کی نوک ہے، رأس لسان ہے، اور ثنایا علیہ کی جڑ ہے۔ ثنایا بھی ہمیں پتہ چل گیا تھا، ثنایا علیہ سامنے والے اوپر کے 2 دانت ہیں، تو زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، نوک نے جا کے وہاں جڑ سے لگنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے تو، دال اور تا ادا ہوتے ہیں، تو، دال اور تا نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ اسی صورت میں صحیح ادا ہوں گے جب زبان کی نوک بالکل جا کر ثنایا علیہ کی جڑ کو لگے گی۔ ان کو باعتبار مخرج حروف نتیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نتیہ۔ اس کا لقب ضرور آپ نے یاد کرنا ہے۔ اور نتیہ کس نسبت سے کہتے ہیں، ہمیں اس وقت اس لفظ سے ہمیں واقفیت نہیں ہے، عربی کا لیٹر ہے۔ نت جو کہتے ہیں نا وہ گڑھے کو کہتے ہیں، غار کو کہتے ہیں نت عربی میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں جہاں پر ہم نے دانتوں کی جڑ سے لگایا، ثنایا علیہ کی جڑ سے، جیسے ہی وہاں پر زبان جا کر لگتی ہے تو ساتھ ہی جو ہمارا گمز کا حصہ ہے وہاں ابری ابری لائنیں سی ہیں، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا ایسے گڑھا سا پڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی نسبت سے جو ہے اس کو نتیہ کہہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وجہ ہے ان کو حروف نتیہ کہنے کی۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے مخرج کی طرف۔ دوسرا مخرج ہے زبان کی نوک، ٹھیک ہے۔ اب یہ صرف زبان کی نوک ہی کی بات ہوگی، نہ اس میں طرف شامل ہے نہ حافہ شامل ہے، اور صرف رأس کی بات ہوگی، رأس اللسان۔ رأس اللسان ہے اور ثنایا علیہ کا اندرونی کنارہ، ٹھیک ہے۔ زبان کی نوک ہے اور ثنایا علیہ کا اندرونی کنارہ جو مسوڑوں کے قریب ہے۔ اس سے کیا نکلتے ہیں، کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3 حروف ہیں، و، ذال اور سا۔ و، ذال اور سا، ان کو مخرج کے اعتبار سے لثویہ کہتے ہیں، لثویہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو گوشت کی ابھری ہوئی لکیریں ہیں جہاں پر یہ اندرونی مسوڑوں سے لگیں گے، یہ بالکل قریب قریب کے مخرج ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو لکیریں سی بنی ہوئی ہیں ان کو لثہ کہتے ہیں، مسوڑوں کو بھی لثہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مسوڑوں کے قریب والا حصہ ہے اس کی وجہ سے اس نسبت سے ان کو لثویہ کہہ دیتے ہیں۔ اب یہ جو تینوں حروف ہیں نا، حروف لثویہ، یہ سافٹ لیٹرز میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں کوئی سی ٹی نہیں ہے۔ اب آپ نے اس چیز کا ہمیشہ دھیان رکھنا ہے، جب آپ و پڑھ رہے ہیں، ذال پڑھ رہے ہیں، ذال کو آپ زا نہیں پڑھ سکتے، اور یوزلی پڑھ لیا جاتا ہے بے احتیاطی کی وجہ سے۔ الذین کو کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ، الذین الذین کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سافٹ لیٹرز میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اور سا بھی، ٹھیک ہے، ان میں کوئی سی ٹی نہیں ہے تو اس کو سا نہیں کر پڑھ سکتے۔ تیسرا مخرج ہمارے پاس ہے زبان کی نوک ہے اور ثنایا سفلا اور علیہ کا اندرونی کنارہ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے کون سے حروف ادا ہوں گے؟ صاد، ز، سین، صاد، ز، سین۔ اب دیکھیں اس کا مخرج بنیادی طور پہ یہ ہے کہ زبان کی نوک جو ہے نا، پہلے تو ثنایا علیہ ہی چل رہا تھا دونوں مخارج میں، ہم نے دیکھا ثنایا علیہ کی جڑ تھی اور ایک جگہ ثنایا علیہ کا اندرونی کنارہ تھا، اور اندرونی کنارے پر بھی جب آپ نے زبان کی نوک لگانی ہے تو نرمی سے لگانی ہے، اگر آپ سختی سے لگائیں گے تو مخرج جو ہے یعنی ادائیگی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ تو تیسرے مخرج میں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ثنایا سفلا کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ثنایا سفلا جو ہے زبان کی نوک بنیادی طور پر جا کر ثنایا سفلا سے ہی لگتی ہے، اور اتنی دیر میں ادائیگی کے لیے ثنایا علیہ جو ہے وہ ساتھ آ کر اتصال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن یوں بھی بن سکتی ہے کہ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ، زبان کی نوک ثنایا علیہ ماں کچھ اتصال ثنایا ثنایا سفلا اور ماں کچھ اتصال ثنایا علیہ سے لگے، ٹھیک ہے،
تو پھر جو ہے وہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں. تو بیسک اس کو جو ہے نا آپ الیا میں کاؤنٹ نہیں کریں گے، بیسک سفلا میں ہی کاؤنٹ کرتے ہیں، اور الیا کا کچھ اتصال ہو جاتا ہے، یعنی وہ اوپر سے آ کر اس دوران میں مل جاتا ہے. زبان اوپر نہیں جا کے لگتی، زبان نیچے ہی آ کے لگے گی. ٹھیک ہے، زبان کی نوک نیچے ہی آ کے لگے گی. تو پھر اس سے ہم نے دیکھا کہ 3 حروف ہیں، اور یہ ہے صاد زا سین. اچھا، اب جب آپ نے اندرونی کناروں سے لگانا ہے تو اس میں نرمی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نرمی سے ڈھیلا چھوڑ کر لگائیں گے تو پھر اس میں جو ہے صفیر سیٹی پیدا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، سیٹی پیدا نہیں ہوگی. اس کی وجہ سے پھر یہ کہ ان کو اگر آپ نے لگانا ہے، اس کا صحیح مخرج یہ کہ اندرونی کناروں سے مضبوطی سے لگائیں گے. اف، از، اس. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. اور ان کو مخرج کے اعتبار سے حروف اصلیہ کہتے ہیں، اصلیہ. ٹھیک ہے، اور صفت کے اعتبار سے ان کا جو مشہور نام ہے، صفات انشاءاللہ اب ہم آگے پڑھیں گے، ہمارا نیکسٹ چیپٹر ہے. صفت کے اعتبار سے ان کا مشہور نام ہے صفیریہ. ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگ نارملی ہماری جو ہوتی ہے نا انٹروڈکشن، وہ صفیریہ سے ہی ہوتی ہے، لیکن صفیر جو ہے وہ صفت ہے. صفیر جو ہے اس کا لقب مخرج کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ اس کی صفت ہے، اور مخرج کے اعتبار سے اس کو اصلیہ کہتے ہیں. تو اگر ٹیسٹ میں آ جائے کہ مخرج کے اعتبار سے کیا کہتے ہیں تو آپ نے صفیریہ نہیں لکھنا. اب آپ کو یعنی علم ہو گیا کہ اصلیہ کہتے ہیں مخرج کے اعتبار سے، اور صفت کے اعتبار سے کیا کہا جائے گا؟ صفیریہ. یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ یس میم. چلیں الحمدللہ. جو ڈیفینیشنز ہیں جیسے آپ کے پاس بک میں لکھے نا، آپ نے ایز اٹ از یاد کر لینی ہے. اچھا، اب ہمارا اصل ثالث، اگلا جو ہمارا جو ہے مخرج اصل، وہ آ گیا ہے شفاتان. ٹھیک ہے، ہم نے پہلے پڑھا حلق، پھر ہم نے پڑھا لسان، اور اب آ گئے ہم شفاتان پر. ٹھیک ہے، شفاتان یعنی دونوں ہونٹوں کو کہا جاتا ہے شفاتان. اس میں مثنیٰ کا صیغہ پایا جاتا ہے، اور اس کا معنی ہے دونوں ہونٹ. ٹھیک ہے، تو اس کا مخرج بھی یہ دونوں ہونٹ ہی ہیں، اور یہاں سے کیا نکلیں گے؟ ٹوٹل 4 حروف نکلتے ہیں، اور 2 مخرج ہیں اور 4 حروف ادا ہوں گے. پہلے مخرج میں جو ہیں وہ 3 حروف ہیں، دوسرے مخرج میں 1 ہی حرف ہے. پہلے مخرج کو دیکھیے، دونوں ہونٹوں سے با، میم اور واو نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، با، میم اور واو. اب واو کے ساتھ بھی کنڈیشن ہے جیسے یا کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے، واو بھی متحرک یا لین ہوگا تو یہاں سے ادا ہوگا شفاتان سے، اس کو ہم کاؤنٹ کریں گے شفاتان میں. لیکن اگر واو مدہ ہوا تو اس کو پھر ہم جوف دہن میں کاؤنٹ کریں گے. تو اگر آپ فرض کریں پڑھ رہے ہیں کوئی الفاظ قرآن کی ریسیٹیشن کر رہے ہیں، اور آپ کو وہاں سے پوچھ لیا جائے اور وہاں پر واو مدہ ہو، تو آپ اس کو پھر اگر شفاتان سے کاؤنٹ کریں گے تو وہ پھر غلط ہو جائے گا. اچھا، اب فرق دیکھ لیتے ہیں کہ ایک ہی جگہ سے با، میم اور واو نکل رہے ہیں، واو لین اور متحرک. فرق کیا ہے؟ فرق کہاں آئے گا؟ فرق یہ ہے کہ ہونٹوں کی تری سے، یعنی دیکھیں ہونٹ ہے نا، اب اس کے حصے ہیں. اب اندر والا جو حصہ ہے گیلا حصہ، ٹھیک ہے، اس کو اس سے جو ادا ہوتا ہے حرف وہ ہے با. یعنی دونوں ہونٹوں کا جو تری والا حصہ ہے وہ جب آپس میں ملتا ہے با، وہاں سے ادا ہوتا ہے. اور تری کی وجہ سے اس کا نام جو ہے بحری بھی کہتے ہیں، باہر سمندر کو کہتے ہیں. اور اس کے گیلے ہونے کی، جیسے گیلے حصے کی وجہ سے کیونکہ ادائیگی وہاں سے ہوتی ہے تو اس کو بحری کہتے ہیں. اب پھر با کے بعد میم کی باری آئی. میم جو ہے ہونٹوں کی خشکی والے حصے سے ادا ہوتا ہے. یعنی اب باہر کی طرف آئیں تو ہونٹوں کا جو خشک حصہ جو عام طور پہ خشک رہتا ہے، اندر والا حصہ گیلا رہتا ہے کیونکہ وہ اندر کی طرف ہوتا ہے، وہاں سے با ادا ہو گیا. اور باہر جو حصہ ہے خشکی والا، اب خشکی کو بری کہتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں نا جب سمندر ہے وہ باہری ہے، اور جو خشکی ہے اس کو بری، تو اسی نسبت سے میم کو بھی بری کہا جاتا ہے. میم بری ہے کیونکہ ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، خشک حصے آپس میں ملتے ہیں تو پھر یہ میم ادا ہوتا ہے. اب واو کو دیکھیے گا، واو دونوں ہونٹوں کے گول نا تمام ملنے سے ادا ہوتا ہے. اب توجہ کریں واو کے مخرج پر. بظاہر بہت آسان ہے ادائیگی، یعنی نام مخرج بہت آسان ہے. دونوں ہونٹوں کے گول نا تمام ملنے سے ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کو جب گول کیا جائے گا اور مکمل نہیں ملایا جائے گا، گول کرتے ہوئے نا تمام ملنا، یعنی تھوڑا سا اس میں گیپ رہے گا. جب گول ملیں گے تو پھر ایک سرکل سا بن جائے گا. ٹھیک ہے، اب سرکل آپ کا، جب آپ نے سرکل بنایا جتنا مختصر ہوگا واو اتنا اچھا ادا ہوگا. اگر آپ ہونٹوں کو کھول کے گول کریں گے واہ، تو یہ واو صحیح ادا نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. واو کے مخرج میں عام طور پہ جو ہے لوگ غلطی کرتے ہیں پڑھتے ہوئے قرآن مجید میں، اس کو فا کے مخرج سے پڑھتے ہیں، اس کو بھی ہم ابھی دیکھتے ہیں. واو کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی ناتمام گولائی کے ملنے سے، جو ہے نا گول ناتمام ملنے سے واو ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، واو ادا ہوتا ہے، اور دائرہ جتنا کم ہوگا آپ کا واو اتنا اچھا ادا ہوگا. اب اگر واو کے اوپر زبر ہے تو ٹھیک ہے، پیش ہے تو بھی ٹھیک ہے. جب زیر آتا ہے تب ہم اکثر جو ہے نا وہ گول ناتمام، وہ جو دائرہ اس کو کم کر لیتے ہیں، تب بھی جو ہے ادائیگی ٹھیک نہیں ہوتی. تو حرکت خواہ کوئی بھی ہو، آپ نے واو کو اسی مخرج سے ادا کرنا ہے جو اس کا اصل مخرج ہے. ناتمام ملنا، سب سے زیادہ جو مسٹیک کی جاتی ہے، واو کو ثنایا الیاء کا جو کنارہ ہے نا اس کو نچلے ہونٹ پہ لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، واو واو گول نہیں کیا جاتا ہونٹوں کو، یہی سے کام چلا لیا جاتا ہے. تو یہ سب سے میجر مسٹیک ہے جو عام طور پہ واو کی ادائیگی میں کی جاتی ہے. تو اب ہم نے کیونکہ جان لیا علمی تجوید کے ذریعے کہ واو کا مخرج کیا ہے، تو درست مخرج سے ادا کرنا ضروری ہے. اب دوسرے مخرج کی طرف آئیں، اس سے چوتھا لیٹر جو ادا ہوگا وہ ہے فا. فا، ٹھیک ہے. اب یہ فا جو ہے نا، فا کے مخرج سے واو کو ادا کیا جاتا ہے. فا میں ہونٹ گول نہیں ہوتے، لیکن فا کے مخرج سے لگا کے پھر اس کے بعد ہونٹوں کو ذرا سا گول کر لیا جاتا ہے، تو واو کو غلط ادا کیا جاتا ہے، غلط ادائیگی یہاں سے ہوتی ہے. تو اب ہم فا کے مخرج کو دیکھیں. نچلے ہونٹ کا شکم، شکم کہتے ہیں پیٹ کو. اب جو پھیلا ہوا حصہ ہے نا اس کو شکم کہا گیا، اندرونی تری والا حصہ. نچلے ہونٹ کا شکم اور ثنایا الیاء کا کنارہ. ثنایا الیاء کا کنارہ جو نیچے کی طرف آتا ہے نا، تو یہاں سے ثنایا الیاء کے کنارے کو جب نچلے ہونٹ کے شکم پر یا گیلے حصے پر لگاتے ہیں تو اسے فا نکلتا ہے. فا، اف اف اف. ٹھیک ہے، تو اس کو پھر مخرج کے اعتبار سے با میم واو ہو، لین متحرک، یا پھر فا ہو، ان چاروں لیٹرز کو مخرج کے اعتبار سے حروف شفویہ کہا جاتا ہے. شفویہ. اور نسبت آپ کو ویسے ہی پتہ چل گئی، الفاظ سے ظاہر ہے کہ شفتان سے اس کی نسبت ہے، اس لیے ان کا لقب ہے شفویہ. تو یہ اب 4 لیٹر ہم نے دیکھ لیے. با میم، با کو بحری بھی کہیں گے، میم کو بری کہیں گے. واو جب شامل ہوگا شفتان میں تو واو لین اور متحرک کی کنڈیشن ہوگی. مدیہ جو ہے نا وہ حروف مدہ میں سے، وہ اس میں شامل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور فا جو ہے ہم نے دیکھ لیا فا کا مخرج بھی، اور ان کو با اعتبار مخرج حروف شفویہ کہا جاتا ہے. یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ جی السلام علیکم. یہ وعلیکم واؤ کا السلام دوبارہ ورحمۃ اللہ. جی، واو جو ہے دونوں ہونٹوں کی گول نا تمام ملنے سے ادا ہوتا ہے، یعنی تمام مل جائیں گے تو آواز بند ہی ہو جائے گی. نا تمام ملانا ہے کہ گول بھی کرنا ہے، دائرہ بالکل چھوٹا کر لینا ہے. او، اب آپ دیکھیں او ادا کریں. اب واو یعنی مدہ نہیں پڑھ رہے ہم، ٹھیک ہے، واو. اب اس کی سب سے بہترین ڈیفینیشن ہے انگلش کا ورڈ واو بولے، واو. ٹھیک ہے، یہ آپ کا واو کی ادائیگی، اور ہونٹوں کا دائرہ جو ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے، اس وقت واو جو ہے بہت اچھا ادا ہوگا. اور جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ ابھی مخرج میں جب غلطی کی جاتی ہے، اور واو کے مخرج میں سب سے کامن غلطی کی جاتی ہے، ہم کیونکہ تھوڑے سے سہل پسند ہوتے ہیں تو ہم مکمل ہونٹوں کو گول کرنے کے بجائے شارٹ کٹ سے کام چلاتے ہیں. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ فا کے مخرج کے بعد ساتھ ہی اس طرح زبان کو لگا کے ثنایا الیاء کے کنارے کو نچلے ہونٹ پہ لگا کے ساتھ ہی تھوڑا سا ہونٹوں کو گول کر لیتے ہیں، واو ادا ہو جاتا ہے اور ہم آگے پڑھتے جاتے ہیں. تو اس غلطی سے ہم نے بچنا ہے. واو کے لیے ہونٹوں کو اچھی طریقے سے گول کرنا ہے، خواہ اس پر کوئی بھی حرکت ہو. چلیے اب اگلا مخرج ہے ہمارا جوف دہن. ٹھیک ہے، جوف دہن. جوف دہن جیسے کہ پہلے پڑھا تھا، سنا، اس کو پڑھ کے آئے ہیں ہم پیچھے. جوف دہن میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ منہ کے خالی حصے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جوف خالی حصہ ہے، دہن منہ. ٹھیک ہے، جوف خالی حصہ ہے، دہن منہ. تو جوف دہن منہ کا اندر کا خالی حصہ، اس سے پھر 3 حروف ادا ہوتے ہیں. اب ان حروف کو جو ہے نا حروف ہجا میں الگ حروف کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، لیکن ان کی کیفیت کی وجہ سے ان کو ایک الگ مخرج شمار کیا گیا. اور ہم نے پڑھا تھا کہ کس کا مذہب ہے؟ خلیل بن احمد فراہیدی کا ہی مذہب ہے کہ وہ جوف دہن کو الگ مخرج شمار کرتے ہیں. امام فرا اور امام سیبوی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو جوف دہن منہ کا اندرونی خالی حصہ، اس سے حروف مدہ، حروف مدہ 3 ہی ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ نکلتے ہیں. الف، واو اور یا نکلتے ہیں. الف، واو اور یا کے ساتھ آپ نے مدہ ضرور بولنا ہے. ٹھیک ہے،
اس سے حروف مدہ یہ پہلے بول لیں یا بعد میں بول لیں، حروف مدہ الف واو یا نکلتے ہیں، اور ان کو مخرج کے اعتبار سے جوفیہ، ہوائیہ اور مدیہ کہا جاتا ہے۔ 3 لقب ہیں، ٹھیک ہے، تینوں یاد رکھنے ہیں، جوفیہ، ہوائیہ اور مدیہ، ٹھیک ہے۔ اب ان کی نسبت دیکھ لیتے ہیں، یعنی ریزن کیا ہے؟ جوفیہ جوف دہن کی وجہ سے، ہوائیہ کیونکہ ان کی انتہا ہوا میں ہوتی ہے، آ، ای، او۔ اب دیکھیں ہوا میں ہی ہے، آواز ہے ہوا میں ہی ہے، کوئی مخرج معین نہیں ہے، کہیں آواز جا کے نہیں ٹک رہی، آ، ای، او۔ تو یہ جو ہوا میں رہتے ہیں نا، اس کی وجہ سے، اس نسبت سے ان کو ہوائیہ کہا جاتا ہے۔ مدیہ کیونکہ مدہ ہے، اس نسبت سے مدیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا جوف دہن، سمپل سا تھا، اور اس میں سے 3 حروف نکلتے ہیں، الف واو مدہ، الف واو یا مدہ، ٹھیک ہے، اور مخرج کے اعتبار سے ان کو جوفیہ، ہوائیہ اور مدیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے، کوئی مشکل تو نہیں؟ میم مدیہ کیوں کہا تھا، دوبارہ بتائیے گا؟ کیونکہ یہ مدہ یعنی ان میں مد کی جاتی ہے نا، تو اس وجہ سے اس نسبت سے ان کو مدیہ کہا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ جی، کسی اور حرف پر ہم مد نہیں کر سکتے، مد حروف مدہ کے جو حروف مدہ ہیں ہی 3، اب کیونکہ ان پہ مد کی جاتی ہے، اس کی نسبت سے ان کو مدیہ بھی کہتے ہیں۔ اصل خامس جو ہے یعنی 5واں ہمارا آ گیا ہے اصل مخارج کا، وہ ہے خیشوم۔ اب دیکھیں جوف دہن بھی مخرج مقدر ہے، محقق نہیں ہے، ہم پڑھ کے آئے تھے نا، 2 قسم ہیں، 2 اقسام ہیں ان کی، محقق اور مقدر۔ تو اب ہم دونوں مقدر پڑھ رہے ہیں، مقدر ہم نے ایک جوف دہن پڑھ لیا، اور اب ہم دوسرا پڑھ رہے ہیں خیشوم۔ اور ان کو کیوں مقدر کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں کسی حلق، لسان و شفتان کے جب اجزائے معینہ میں سے کسی معین جگہ پر آواز نہ ٹھہرے۔ اب یہاں پہ آواز نہیں ٹھہری، ہم نے دیکھا الف واو اور یا کو کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ملی، وہ ہوا میں ہی ختم ہو گئے، ہوا میں ہی تمام ہو گئے، یعنی جو انتہائے صوت ہے وہ ہوا میں تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اصل خامس دیکھیں، خیشوم ہے، خیشوم کہتے ہیں ناک کا بانسا یا ناک کا خالی حصہ۔ اب یہ بھی خالی حصے کی بات ہو رہی ہے، جب خالی ہے تو یہاں پہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آواز کو ٹکنے کی گنجائش ہو یا گنجائش ملے۔ خیشوم ناک کی جڑ کا اندرونی حصہ، ٹھیک ہے، ناک کی جڑ کا اندرونی حصہ، اس سے نون اور میم کا غنہ نکلتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نون اور میم کو اب ہم غنہ کہہ کر یہاں پر ان کو الگ حروف ہجا میں سے الگ لیٹر شمار نہیں کر سکتے، یہ صرف مخرج کے اعتبار سے ان کی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے، ورنہ پھر یہ انہی 29 حروف میں ہے، انہی لیٹرز میں ہے، ٹھیک ہے، حروف ہجا میں۔ تو اب یہاں سے خیشوم سے یا ناک کے جڑ کے اندرونی حصے سے نون اور میم کا غنہ نکلتا ہے، یعنی جب ان پر یہ کیفیت آئے گی تو پھر یہ خیشوم میں شمار کیے جائیں گے۔ اور نون اور میم کا غنہ کب کب ادا ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ اب ہم جو غنہ پڑھیں گے اس کا تو پھر ہم اس کو بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن نون اور میم پر ہی غنہ کیا جاتا ہے، کسی اور حرف کے اوپر غنہ نہیں کیا جاتا۔ اور ان کی ایک اپنی جو آواز ہے، یعنی غنہ کی 2 قسمیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، یعنی ان میں یہ کیفیت لازمی رہتی ہے، چاہے آپ اس پر غنہ ڈیلیبریٹلی ادا کر رہے ہیں یا پھر ان کو حرکت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ان کی صفت میں ہی آ جاتی ہے، وہ پھر انشاءاللہ ہم اس کو آگے دیکھیں گے۔ لیکن نون اور میم کا غنہ جو ہے یہ خیشوم سے ادا ہوتا ہے، ان، ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ والی آواز جو ہوتی ہے۔ اب ہم نے مخارج کے اعتبار سے حروف کے القاب دیکھ لیے تھے، حلقیہ ہے، لہاتیہ ہے، شجریہ ہے، حافیہ ہے، طرفیہ اور ذلقیہ ہیں، اس کے 2 لقب ہیں، نتیہ ہے، لثویہ ہے، اصلیہ ہے، شفویہ ہے، اور پھر حروف مدہ میں جوف دہن میں ہمیں 3 لقب مل گئے، جوفیہ، مدیہ اور ہوائیہ، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم دیکھیں یہ چیز جو اہم ہمیں بتائی گئی ہے یہاں پہ کتاب میں، کہ حروف کی صحیح ادائیگی معلوم کرنے کا طریقہ، یعنی آپ خود اپنا ٹیسٹ کریں گے کہ آپ حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ جس حرف کی صحیح ادا معلوم کرنی ہو، ادا کا کیا معنی ہے؟ اس کی ادائیگی آپ ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے، ادائیگی ادا سے ہی نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی ادا صحیح ہے، آپ اس کو صحیح ادا کر رہے ہیں، تو پھر اس کو ساکن کر کے، یعنی اس حرف کا ساکن ہونا ضروری ہے، اسے ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ مفتوح لگا لیں، اس سے پہلے حمزہ مفتوح لگا لیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا،
سارے حروف آپ کو پتہ چل جائیں گے کہ اتنے صحیح مخرج سے ادا ہو رہے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے. اگر حرف کے مقررہ مخرج میں آواز ختم ہو تو حرف صحیح ادا ہوگا ورنہ غلط. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ جس جگہ پہ آپ نے اس کے ساتھ لگائی وہاں آواز ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس حرف کی تو اس جگہ پہ اس مخرج میں تو پھر آپ صحیح ادا کر رہے ہیں, آپ کی ادائیگی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک. تو یہ جو ہے ادائیگی معلوم کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ جو ہے یہاں پہ ہمیں بتا دیا. ہم اپنے اپنے مخرج خود بھی چیک کر سکتے ہیں اسی طریقے کو استعمال کرتے ہیں. تو ویکینڈ پہ آپ نے جتنے بھی حروف ہجا ہیں نا ان کے جو مخارج ہم نے 17 پڑھے ہیں, آپ نے سارے مخارج جو ہیں جتنے حروف کے مخارج پڑھ لیے ہم نے وہ سارے اپنے اس طریقے پر جو ہے چیک کرنے اپنے اپنے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے اپنے اپنے مخارج چیک کرنے ہر حرف کو. پہلے اس کو ساکن کریں گے اور اس سے پہلے حمزہ مفتوح لگائیں گے اور پھر آپ نے اس کو ادا کر کے چیک کرنا ہے کہ آپ کی آواز وہاں پر تمام ہو گئی, ختم ہو گئی اور آپ کا مخرج ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس مخرج کی ڈیفینیشن کو دوبارہ دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو ادائیگی کرنے کی کوشش کریں گے. تو انشاءاللہ اس سے جو ہے تھوڑی اور بہتری آ جائے گی. یہ ہمارا جی ہو گیا الحمدللہ الحمدللہ مخارج کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس پورے چیپٹر میں کوئی کنفیوژن ہے, کوئی سوال ہے تو پھر پوچھ لیجئے. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے بالکل بھی شرمائے بغیر جو ہے سوال کر لینا ہے. اگر کسی کو کوئی چیز ابھی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے اس کو ہم کسی اور طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے. جی السلام علیکم. اب آپ نے وعلیکم ابھی السلام واؤ کا ورحمۃ جو اللہ. بتایا جی اس میں جیسے آپ نے بتایا بحری ہے اور میم جو ہے بری ہے, تو واؤ کا کیا بتایا وہ نہیں مجھے پتا چلا. اچھا ٹھیک ہے. نہیں واؤ کو کچھ بھی نہیں کہے گا, یعنی یہ تو بحری اور بری جو ہے نا ان کو خشکی اور وہ گیلے حصے ہونٹ کا حصہ جو تھا نا اس کی وجہ سے کہا گیا تھا. اب واؤ میں دیکھیں گیلا ہونٹ اور خشک ہونٹ جو ہے نا اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا گیا, بس اس کا سیدھا سیدھا مخرج بتا دیا گیا ہے کہ واؤ دونوں ہونٹوں کے گول ناتمام ملنے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. گول ناتمام ملنے سے گولائی بھی ہونی ضروری ہے اور ناتمام ملنا مکمل نہیں ملے گا لیکن دائرہ جو ہے کم سے کم ہوگا, پھر یہاں سے واؤ بہترین ادا ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. بھیا کی چلیں جی الحمدللہ یہ ہو گیا ہمارا مخرج کا چیپٹر. اس کو آپ نے جو ہے نا اچھے طریقے سے ریوائز کر لینا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا جو تھا مبادیات تجوید کا, اس کو تو آپ ریوائز کر لیں گے. اس کا آپ کا منڈے کو نہیں ہوگا لیکن اس کو آپ نے تیار کر لینا ہے. ٹھیک ہے. مبادیات تجوید جو ہے اور ہمارا ہے لحن. جی مبادیات تجوید اور اس میں چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنز ہیں اور لحن اور اس کی اقسام. ٹھیک ہے. اس میں بھی چھوٹی چھوٹی سی ڈیفینیشنز ہیں. یہ دونوں چیپٹر آپ نے نا ویکینڈ پہ تیار کر لینے. منڈے کو انشاءاللہ اس کا آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا. اور بہت چھوٹے سے ہیں, آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ 2 چیپٹر ہیں. یہ 2 کیا ایک بھی چیپٹر مکمل نہیں. اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور سے پڑھیں گے تو اسے چھوٹی چھوٹی سی ایک لائن کی 2 لائن کی ڈیفینیشن ہے. اس سے زیادہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ ریویژن ہو جائے گی آپ کی. تو مبادیات تجوید اور لحن, اس کی اقسام ہے, اس کا حکم ہے, جو بھی سارا کچھ ہے نا اس کے اندر چیپٹر میں وہ آپ نے پھر اس کی تیاری کر لینی ہے. مخارج کو آپ نے ریوائز کر لینا ہے کیونکہ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا جو ہے نیکسٹ لحن کے بعد آپ کی ابتدا کی اقسام کا ہوگا ٹیسٹ. ٹھیک ہے. اس کو آپ دیکھ کے آئیں گے اور اس کے بعد مخارج کا ہوگا. چلیں اب ہم آ جاتے ہیں پارے پر. تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے تو آپ لوگوں نے نا اس کے ساتھ ساتھ ہم ریسیٹیشن کر لیتے ہیں.